دنیا کی لالچ چھوڑ دیں اور آئیں دین کی لالچ میں زندگی گزاریں، نیکیاں کٹھی کرنے کی لالچ میں لگ جائیں کہ صحابی رسول ہیں اپنے گھر میں کمرے کا دروازہ کھڑکی کھول کر رات کو سوتے کہ آدھی رات سو جاؤں گا اور آدھی رات ٹھنڈ لگے گی تو میں اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جاؤں گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساری رات بند کمرے میں سوئے رہیں تاکہ رات ساری سو سکیں، نماز کی فکر ہی نہیں رہتی، ساری رات سوتے رہتے ہیں، سارا دن کھاتے رہتے ہیں، آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے آج ہمارا حال۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آخری وقت میں قرآن پڑھنے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کا آخری وقت ہے، فرمایا میرے اعمال نامہ لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے، میں نیکیاں اور اکٹھی کر لوں، کہیں میری نیکیاں کم نہ پڑ جائیں۔ اللہ اکبر۔ بازار گئے مونچھیں کٹوانے کے لیے نائی کی دکان پر، تو نائی نے کہا کہ جناب کٹ نہ لگ جائے، تھوڑی دیر ذکر روک لیں۔ فرمایا نہیں لگتا ہے تو لگ جائے، تم اپنا کام کرو، میں اللہ کا ذکر روک نہیں سکتا۔ یہ نیکی کی لالچ ہے۔ جو کلمہ پڑھنے کا عادی ہو مرتے وقت کلمہ پڑھے گا، جو پیسہ جمع کرنے کا عادی ہو مرتے وقت بھی 1 2 3 4 ہی گنتا رہے گا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو ایک پولیس والا تھا، اس نے بازار سے مچھلی والے سے مچھلی خریدی اور اس کو پیسے نہ دیے، اس نے مانگے تو وہ اس کو مارنے لگا۔ غریب مچھلی والا رونے لگا، مچھلی تازہ تھی، وہ تڑپ رہی تھی، تازہ مچھلی اس نے پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ دیا، زہر انگوٹھے میں پھیل گیا، انگوٹھا کاٹنا پڑا، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، زہر آگے پھیلتا گیا اور بازو بھی کاٹنا پڑا۔ استغفر اللہ۔ تو اس کے دوست نے کہا یاد کرو کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کہا ہاں، وہ وہاں میں گئے، اس کو یاد آیا تو وہ وہاں گئے، اس سے معافی مانگی۔ مچھلی والے سے پوچھا بتا جب میں نے تجھے مارا تھا تو تو نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرا بدلہ تو لے لے۔ اللہ اکبر۔ جب زندگی میں طوفان آتا ہے، اچانک مصیبت آ جائے، سوچو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی مظلوم پہ ظلم تو نہیں کیا، کیونکہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اگر تیرے ساتھ پولیس ہے، فوج ہے، اگر تو ایم پی ہے، تیرے ساتھ ہے مینے ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ کسی کا دل نہ دکھانا کہ پھر بدلہ اللہ لیتا ہے۔ جب اللہ بدلہ لے تو بندہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی غریب ہو اس کی مدد کرو، کوئی بے سہارا ہو اس سے سہارا بن جاؤ، کوئی یتیم ہو اس کے مددگار بن جاؤ، یہ سوچے بغیر کہ وہ مجھے کیا دے گا، اسے اس کا بدلہ تو تمہیں اللہ دے گا، وہ نہیں دے گا، اللہ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب تک کوئی بندہ میرے کسی غریب بندے کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، میں اس کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ جب کوئی میرے بندے کی خیر خواہی کرتا ہے، میں رب اس کی خیر خواہی کرتا ہوں۔ اس لیے جب کسی کو مشکل میں دیکھیں، کوئی ایسا حل کریں کہ تمہاری وجہ سے اس کی مشکل دور ہو جائے، تمہاری وجہ سے اس کی مصیبت دور ہو جائے۔ کسی کی مدد کرتے وقت یہ مت دیکھا کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کسی وقت اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا تو میں کیوں اس کی مدد کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دشمنوں کو بھی مشکل وقت میں مدد دے دیتے تھے، ان کا سہارا بن جاتے تھے۔ اپنے نبی کی سنت سمجھ کر دشمن کی مدد کر دو کہ اللہ دونوں جہانوں میں تمہاری مدد کرے گا، اللہ دونوں جہانوں میں تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر وقت ہر انسان ہر مسلمان کی مدد کرنے میں ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے، تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ رب راضی تو جگ راضی ہو جاتا ہے، پھر کسی کی پرواہ کیا ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ اللہ نے ان کو مخلوق کی حاجت پوری کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان پر سے اپنا عذاب دور کر لے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کی مشکلات کو دور کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے دین پہ، حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے کل قیامت والے دن آپ بھی یہ کہیں گے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، مگر میری سرکار نے مجھے جانے ہی نہ دیا۔